عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم اپنے لیکچر کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس سبق کا تعارف۔ عزیز طلباء، ہم جانتے ہیں کہ یہ سبق صنف نثر کے لحاظ سے انشائیہ ہے، تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے۔ انشائیہ ایک ہلکی پھلکی تحریر ہوتی ہے اور اس تحریر میں طنز و مزاح موجود ہوتا ہے، جس طرح اس سبق میں موجود ہے۔ اور اس سبق میں اور اس تحریر میں انشائیہ میں مصنف اپنے ذاتی مشاہدات کو بیان کرتا ہے نہایت ہی ہلکے پھلکے اور طنزی اور مزاحیہ انداز میں، اور وہ اپنے داخلی جذبات کو نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ تو اس سبق میں بھی یہ ہلکے پھلکے اور طنزی اور مزاحیہ انداز میں مصنف نے اپنے ذاتی مشاہدات کو اور داخلی جذبات کو بیان کیا ہے، اسی لیے یہ سبق انشائیہ ہے۔ اب اس سبق کے کچھ تشریحی نکات کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ سبق مزاح سے بھرپور ہے۔ مشتاق احمد یوسفی جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک نامور طنز و مزاح نگار ہیں، تو اس سبق کے اندر انہوں نے نہایت ہی مزاحیہ انداز میں اپنے مشاہدات اور داخلی جذبات کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی ہمیں نہایت ہی مزاحیہ انداز میں بیان کی ہے کہ مرغبانی یقیناً ایک نفع بخش پیشہ ہے، ایک نفع بخش کام ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی مشکلات اور مسائل بھی ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہو تو اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ مشکلات اور مسائل برداشت نہ کرنے پڑتے ہو، جیسا کہ مصنف نے مرغیاں اس دوست کے کہنے پر کہ اس کے اندر بہت زیادہ بینیفٹ ہے خرید لی، لیکن بعد میں انہیں بہت سارے مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے مرغیوں کی خوراک اور افزائش۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مرغیاں اپنے خوراک کے لیے کسی قسم کی مالک کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دیتی، وہ کنکر وغیرہ خود ہی چگ کر اور کھا کر گزارا کر لیتی ہے۔ لیکن مصنف نے یہاں ایک لطیف نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو بھی جانور جو خوراک استعمال کرتا ہے ایسا ممکن نہیں کہ اس خوراک کے اثرات اس کے اوپر نہ جاتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں مرغیاں بھی جو کچھ کھاتی ہیں ان کے اثرات بھی ضرور مرغیوں کے انڈے میں شامل ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مرغیوں کی نفسیات بھی انہوں نے یہاں پیش کی ہے۔ جس طرح دیگر جانوروں کی نفسیات ہیں، بہت سے جانور جن کو انسان پالتا ہے ان کی نفسیات میں ہے کہ وہ انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے طوطے کی مثال دی، کتے کی مثال دی، ہاتھی کی مثال دی، گھوڑے کی مثال دی، کہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے مالک کو پہچان جاتے ہیں، اور جب جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو مالک کو دلی طور پر ایک خوشی ہوتی ہے، اور مصنف یہ سمجھتا تھا کہ شاید انسان اسی خوشی کے لیے جانوروں کو پالتا ہے، پرندوں کو پالتا ہے، لیکن مصنف نے بیان کیا ہے
کہ مرغیوں کی نفسیات ان سے بالکل برعکس ہے. کہ مرغیاں، انہوں نے مزاحیہ انداز میں یہ بات لکھی ہے کہ مالک ان کی جتنی مرضی خدمت کر لے لیکن وہ ان کو اپنا دشمن ہی سمجھتی ہیں اور ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اسی طرح دیگر جانوروں کی نفسیات، جیسا کہ میں نے ابھی بات کی گھوڑے کی، کتے کی اور دیگر جانور کی، ان کی نفسیات میں اپنے مالک سے کچھ نہ کچھ انس ضرور شامل ہوتا ہے. لیکن مرغیوں کی نفسیات میں ایسی بات بالکل بھی شامل نہیں ہوتی کہ وہ مالک سے محبت کرنا شروع کر دیں، یا جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے کہ وہ مرغا اپنے مالک کو سلامی پیش کرے یا مرغی اپنے انڈے پیش کر دے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. اور مصنف نے یہاں عورتوں کی نفسیات کا بھی جائزہ لیا ہے. انہوں نے یہ بات بیان کی کہ جب مرغیاں آئیں تو کس طرح ان کی بیگم مرغیوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، اور یہ بتایا کہ وہ اس قدر اٹیچ ہو گئی کہ ان کو جیتا جاگتا انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اور جب انہوں نے غصے میں آ کے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا اگر مرغیاں یہاں سے نہیں جا سکتی، تو بیگم نے آرام سے کہا اور اس بات کا اشارہ دیا اور یہ پیغام دیا کہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں لیکن مرغیاں یہاں سے جانے والی نہیں ہیں. تو کمال مہارت کے ساتھ مشتاق احمد یوسفی نے عورتوں کی نفسیات کو بیان کیا ہے. اسی طرح یہ بات بھی انہوں نے سمجھائی ہے کہ انسان بعض اوقات وہ کام بھی کر لیتا ہے لالچ میں آ کر جو کام اس کی طبیعت میں بھی شامل نہیں ہوتا. ہم روزمرہ کے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے ایسے کام بھی اپنے سر لے لیتا ہے جس کے لیے اس کا دل بھی نہیں کرتا. جیسا کہ مصنف کی مثال لیں کہ وہ مرغیاں پالنے کا کسی طور بھی روادار نہیں تھا، لیکن جب اس کے ہمسائے اور دوست نے مرغیوں کی خوبیاں بیان کی اور ان کا نفع بخش ہونا بیان کیا اور اس کے فائدے بیان کیے تو مصنف نے بھی لالچ میں آ کر وہ مرغیاں خرید لیں. حالانکہ شروع میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ وہ مرغیوں کو پیٹ اور پلیٹ کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن جب اس کی خوبیاں سنی تو لالچ میں آ کر وہ مرغیاں خریدی اور بعد میں پھر لالچ کا جو جس طرح کہتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے، اس کے بعد جو اس کا انجام ہوا کہ اس کی زندگی کا جو حال ہوا، اس کے شب و روز جس طرح ڈسٹرب ہوئے اور جس انداز میں وہ پریشانی کا سامنا کرتا رہا کہ گھر کے اندر ہر جگہ کہیں سے انڈا برآمد ہو رہا ہے، کہیں سے چوزا برآمد ہو رہا ہے، تو تب اسے پتہ چلا کہ لالچ بری بلا ہے اور لالچ میں آ کر اس نے اپنی بہترین زندگی کو اذیت میں اور مصیبت میں ڈال دیا. تو عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.